یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اگر زندگی کا کوئی بہت بڑا سبق سیکھنے کے لیے کسی شاندار اور مہنگی یونیورسٹی کے بجائے اپنے قدموں کے نیچے رینگتی ایک ننھی سی چونٹی کو دیکھنا پڑے۔ یہ واقعی ایک عجیب اور حیران کن بات ہے۔ بالکل۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نعیمہ امین کے تحریر کردہ ایک نہایت دلچسپ مضمون چونٹی سے سیکھنے والا استاد پر بات کر رہے ہیں۔ جب میں نے پہلی بار یہ عنوان پڑھا تھا تو مجھے لگا کہ ایک استاد جو کہ ایک انتہائی معزز پیشہ ہے، اس کا موازنہ ایک معمولی چونٹی سے تھوڑا عجیب لگا ہوگا۔ ہاں، مجھے لگا کہ یہ تھوڑا عجیب ہے۔ لیکن آئیے اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ اس چھوٹی سی مخلوق کی عادات سے تدریسی طریقہ کار کے بارے میں کیا طاقتور اور انوکھے سبق مل سکتے ہیں۔ بظاہر تو عجیب لگتا ہے، لیکن اگر ہم ذرا غور کریں تو دونوں کی جدوجہد میں کمال کی مماثلت ہے۔ مطلب کبھی کسی چونٹی کو اپنے وزن سے کئی گنا بڑی خوراک کا ٹکڑا اٹھا کر کھینچتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں، وہ گرتی ہے اور پھر سنبھلتی ہے۔ بالکل، اور بوجھ اٹھانے میں اسے بے پناہ مشقت کرنی پڑتی ہے، مگر وہ اسے چھوڑتی نہیں۔ یہ منظر ذہن میں لاتے ہی مجھے تو ایک استاد کا روزمرہ کا کام یاد آ جاتا ہے۔ صبح سویرے کلاس روم میں آنا اور ہر روز سبق کی تیاری کرنا اور کاپیاں چیک کرنا۔ ہاں، ڈھیروں کاپیاں چیک کرنا، اور سب سے بڑھ کر ایک ہی الجھے ہوئے ریاضی کے سوال کو کسی ایسے بچے کو بار بار بے پناہ صبر کے ساتھ سمجھانا جسے وہ سمجھ نہیں آ رہا، جو کہ بظاہر بہت چھوٹے اور دہرائے جانے والے کام لگتے ہیں۔ بالکل، اور تھکا دینے والے کام ہیں۔ یہاں جو چیز حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی اور خاموش کوششیں دراصل وہ مضبوط بنیاد ہیں جس پر معاشرے کا مستقبل کھڑا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جس طرح چونٹی خاموشی سے اپنا بوجھ اٹھاتی ہے، استاد کی اس روزمرہ کی مشقت کا بھی کوئی شور نہیں ہوتا۔ اس پر کوئی تالیاں نہیں بج رہی ہوتی۔ بالکل، کوئی تالیاں نہیں ہوتی، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ خاموش محنت ہے جو آنے والی نسلوں کا بوجھ سہارنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ یہ خاموشی والی بات بہت گہری ہے، کیونکہ آج کل تو ویسے بھی ہر چھوٹی کامیابی کا بڑا شور مچایا جاتا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم ان کوششوں کے نتائج دیکھتے ہیں۔ مطلب چیونٹی کا سفر کتنا سست ہوتا ہے، اسے اپنی منزل تک پہنچنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ اسی طرح ایک استاد کی کامیابی بھی راتوں رات نظر نہیں آتی۔ آج جو بچہ کلاس روم میں صرف حروف پہچاننے کی جدوجہد کر رہا ہے، وہ برسوں بعد معاشرے کا ایک باصلاحیت اور بااعتماد فرد بن کر ابھرتا ہے۔ اس پورے عمل میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ اور اس طویل سفر میں رکاوٹیں آنا بھی تو لازمی ہے نا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو چونٹی کی ایک زبردست خاصیت یہ ہے کہ جب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی پتھر آ جائے یا کچھ بھی، تو وہ ہار مان کر بیٹھتی نہیں ہے، بلکہ فوراً اپنا راستہ بدل کر آگے بڑھنے لگتی ہے۔ بالکل، وہ رکتی نہیں ہے۔ مزید یہ کہ چونٹیاں اپنے پیچھے ایک پوشیدہ راستہ بھی چھوڑتی جاتی ہیں تاکہ دوسری چونٹیاں اس پر چل سکیں۔ ایک بہترین استاد بھی تو یہی کرتا ہے۔ وہ علم اور اخلاقیات کا ایک ایسا راستہ بناتا ہے جس پر چل کر بچے زندگی گزارنا سیکھتے ہیں۔ یہ موافقت یا نئے طریقوں کو اپنانے کی صلاحیت واقعی کمال ہے۔ اگر پڑھانے کا کوئی ایک روایتی طریقہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہا تو ایک سمجھدار استاد نئے طریقے آزمانے سے بالکل نہیں گھبراتا۔ وہ اپنی تدریس کو بچوں کی ضرورت کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے چونٹی رکاوٹ دیکھ کر نیا راستہ تلاش کر لیتی ہے۔ اس کے علاوہ مضمون میں ایک اور زبردست نقطہ چونٹیوں کی یکسوئی کے حوالے سے بھی ہے۔ وہ صرف اپنے کام پر توجہ دیتی ہیں۔ مطلب وہ دوسروں سے موازنہ نہیں کرتی؟ بالکل نہیں۔ وہ کبھی رک کر یہ نہیں دیکھتی کہ دوسری چونٹی کیا کر رہی ہے یا اس کے پاس کتنا بڑا دانہ ہے۔ ایک حقیقی معلم کا دھیان بھی صرف اپنے مقصد پر ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض نصاب نہیں پڑھا رہا بلکہ انسان تراش رہا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اسے کسی موازنے یا فوری تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس زاویے سے دیکھنے کے بعد کسی بھی اسکول یا کلاس روم کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہاں کی خاموشی میں کیسی عظیم عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ یہ نظریہ واقعی بہت مختلف ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس ساری گفتگو کو سمیٹا جائے تو یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ ایک استاد کی مسلسل لگن اور مستقل مزاجی ہی وہ خاموش طاقت ہے جو نسلوں کو سنوارتی ہے۔ ہاں، یہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی کوششیں آخرکار ایک بہت بڑی کامیابی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ بالکل، چونٹی کی طرح۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ مضمون سے یہ واضح ہو گیا کہ استاد کی محنت چونٹی کی طرح خاموش ضرور ہوتی ہے،
مگر اس کے اثرات بہت بڑے اور نسلوں پر محیط ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا انسانی معاشرے کی سب سے پائیدار اور دیرپا تبدیلیاں ہمیشہ انہی قوتوں کی مرہون منت ہوتی ہیں جو داد و تحسین سے بے نیاز ہو کر خاموشی سے؟ جی بالکل، چیونٹی جیسی گمنامی اور خاموشی میں اپنا روزمرہ کا کام مسلسل کرتی رہتی ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا پہلو ہے جس پر بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔